تشریف فرمائے. میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں ایک ماحول بنا کر ہم بچوں کو سنیں، طریقے سے سنیں اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں. بیان شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض يرثها عبادی الصالحون. ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار نشا سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانہ کا تصور کریں جب کہ تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 28 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے. جنہیں دنیا والا ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے، ان کا سیل روایت تیزی سے بڑھا کے ربع و مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض يرثها عبادی الصالحون. ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا: دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا. چار دنگ عالم میں ان کے عروج کی داستانیں برزبان تھے. وہ نیک تھے، راستہ باز تھے، صاحب و صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت، اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں پتہ ہی نصیب ہوتی. جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی. سچ کہا کہنے والے نے: جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، کہ جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسکر، مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے. وہی اسلام کے نام لیوا آج بے در پہ شکستیں کھا رہے ہیں. چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا؟ سوچئے اور سمجھیے جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھتے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے. آخر میں وہی شعر پھر سن لے تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار نشا سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آئیے اس کے بعد میں اسلامی سوال و جوابات کے لیے مائک پر بلانا چاہتا ہوں محمد عرش اور محمد التمش.